اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہانوں کا، مالک جہانوں کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر کڑی نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ دعا اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو ہم چاہتے ہیں کریم رب عطا فرمائے، ہر منزل، ہر مقصد، ہر خواہش پوری فرمائے، درجات بلند فرمائے، حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس موضوع کے اوپر ہے، وہ ہے بہت زیادہ شرافت، بہت زیادہ چاہت، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات قبول فرمائے، منزلت آسان فرمائے، ہر ایک امید پہ قائم رہنے کی اور اس کے پورا ہونے کی اپنی خاص رحمت اور کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ موضوع ہے شرافت اور چاہت، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں شرافت سے کہ شرافت کیا ہے۔ شرافت کا مطلب بہت زیادہ سادہ رہنا، بہت زیادہ خوش رہنا، بہت زیادہ رب کا شکر ادا کرتے رہنا، بہت زیادہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا، بہت زیادہ اللہ کے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ان کی مدد کرنا، بہت زیادہ اپنے رب کی رضا کو مانتے رہنا، اس کا مطلب ہے شرافت۔ اب شرافت انسان کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے کہ انسان شریف ہو جائے تو اس کو کیا ملتا ہے، اگر جانور شریف ہو جائے اس کو کیا ملتا ہے، اگر پرندہ شریف ہو جائے اس کو کیا ملتا ہے۔ تو بات ہم نے کرنی ہے انسان کے حوالے سے۔ انسان کا مطلب اشرف المخلوق، ایسی مخلوق جس کے اندر سوچ، سمجھ، بوجھ، صحیح غلط کی پہچان، جھوٹ سچ کی پہچان، بہت زیادہ عقیدت، سب چیزوں سے بھری ہوئی چیز کا نام ہے انسان۔ اب انسان کی شرافت کا کیا مطلب ہے۔ انسان کی شرافت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک روحانی اور ایک ظاہری۔ روحانی اور ظاہری، روحانی جو روح کے اندر ہے، ظاہری جو ظاہر میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں شریف ہوتے ہیں لیکن اندر کے کھوکھلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے برے ہوتے ہیں لیکن اندر کے اچھے ہوتے ہیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں اندر کے اچھوں کی۔ اندر کے اچھے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، پہلے وہ جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، دوسرے وہ جو ہمیشہ یقین رکھتے ہیں، اپنے سوچے پر، اپنے ارادے پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کریم ان کو پورا فرمائے گا۔ دوسرے لوگ جو لوگ ظاہر کے شریف ہوتے ہیں، وہ بظاہر کم بولتے ہوں گے، بظاہر بہت تھوڑا کھاتے ہوں گے، بظاہر بہت دینی مزاج ہوں گے، لیکن اندر سے اگر ان کو کوئی زیادہ قوت والا شخص نظر آ جائے تو اس کی دولت سر کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ بھوکی نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ اس کا رزق دیکھ کر ناشکری، بے بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب وہ ظاہر کے شریف ہیں، اب دیکھنے والا ان کو کہہ کہ یہ شریف ہیں، لیکن اندر کے وہ بہت زیادہ برے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ احمق ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو، کیونکہ اللہ کریم نے جتنے بھی سزا جزا دینی ہوتی ہے، انسان کا جو دل سوچ رہا ہوتا ہے وہی کچھ اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔
اور جب اس کا دل کے اندر کھوٹ ہوگا تو اس کی ظاہر کی شرافت وہ بے معنی ہے، کیونکہ اللہ کریم اس کے دل کی شاعرہ کے قریب ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کو کیا ملنا چاہیے۔ تو اس حساب سے اللہ کریم اس کے لیے مواقع اور راستے بناتا ہے، جس قسم کی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر پازیٹیو ہوگی تو پھر پازیٹیو مواقع بنے گی، اگر منفی ہوگی تو پھر زوال اور رسوائی کے مواقع اس کو حاصل ہوں گے، کیونکہ جو کچھ وہ بوئے گا وہی کچھ اس کو کاٹنا ہوگا۔ اب شرافت ظاہری بھی ہو گئی، روحانی بھی ہو گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں چاہت کی۔ چاہت ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کو انسان اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اور چاہت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ اجاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ سمجھ وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کی تقدیر، خدا کے فیصلوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ صرف اپنی چاہت کو اپنا دین ایمان بناتا ہے، جس کے عوض اس انسان کو دو قسم کا زوال لگتا ہے، ایک جسمانی زوال اور ایک اس کو دنیاوی زوال۔ جسمانی زوال وہ ہوتا ہے جس میں اس کے جسم کی قوت ختم ہونے لگ جاتی ہے، اور دنیاوی زوال وہ ہوتا ہے جس میں اس کے پاس رزق کی قلت، عزت کی قلت، قدر کی قلت، بہت زیادہ وہ ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اب چاہت کی جو تقسیم کاری ہے وہ دو حصوں کے اندر ہے۔ پہلا حصہ اپنی چاہت، دوسرا حصہ دوسرے کی چاہت۔ جو لوگ اپنی چاہت کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک ہے دین کی چاہت، ایک ہے دنیا کی چاہت۔ اب جو دین کی چاہت میں لگے وہ اگر اپنے آپ کو مٹا بھی دیں گے تو وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، اور جو دنیا کی چاہت والے ہیں وہ اگر اپنے آپ کو دنیا میں مٹا دیں گے، دنیا کی چاہت کے پیچھے مٹا دیں گے، تو وہ یہاں بھی بیکار ہے، وہاں بھی بیکار ہے، کیونکہ ان کو جو کچھ بھی ملنا تھا وہ دین کی بنیاد پر ملنا تھا۔ جب وہ دین سے گزر گئے تو پھر ان کا سب کچھ گنوا دیا، انہوں نے ختم کر دیا۔ اب جو اگلی بات ہے وہ ہے چاہت روحانی۔ اب جو روحانی چاہت ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کو شریف لوگوں کے ساتھ محبت ہونا، دوسری ہوتی ہے انسان کو ظالم لوگوں کے ساتھ محبت ہونا کہ وہ شکست دے سکیں، تیسری ہوتی ہے انسان کو اپنے ساتھ محبت ہونا کہ وہ اللہ کی تمام نعمتوں کو پاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، ہمیشہ اس کی ذات کا الحمد پڑھتا ہے، اور کبھی بھی کسی قسم کی نیگیٹیوٹی مائنڈ میں نہیں رکھتا، اللہ کے کیے گئے تمام فیصلوں کو ماننے کی ہمت اور صلاحیت رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب تبھی ہوتا ہے جب وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا راز آپ کی حقیقی چاہت ہے، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بڑھ کر پہچان اور بہت زیادہ ان کی فرما برداری ہے۔ جتنا انسان ان کی فرما برداری کرے گا، بہت زیادہ احترام کرے گا، قدر کرے گا، احساس کرے گا، اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ دین اسلام کو بنانے کے لیے کتنی مشکلات اٹھائی گئیں، کتنے ظلم و ستم اٹھائے گئے، اور یہ دین اسلام آباد ہوا، تو یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اس دین اسلام کی عمارت کو بلند کرے، ہمیشہ اپنے حق اور سچ کی بنیاد پر قائم رہے، اور اپنی چاہت جو بیکار ہے اس سے دور رہے، اور جو اس کی دین کی چاہت ہے، جو وہ دنیا کے اندر ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کو دنیا میں لوگ بھی یاد رکھیں گے، آخرت میں بھی اس کا سر فخر سے بلند ہو، تو اس کا یہ چاہت رکھنا جائز ہے، اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس کو جو کچھ بھی دیا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی چیز بدلے میں ضرور لینی ہے اور اس کو دینی ہوگی۔ اگر وہ چیز نہیں دے گا، رکھنے کے باوجود بھی اس کے پاس صلاحیت بھی ہو، ہمت بھی ہو، عقل بھی ہو، سوچ بھی ہو، بوجھ بھی ہو، سب کچھ ہو، اور وہ چاہت اگر نہ رکھے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جتنا بھی وہ اس چیز کو اگنور کرے گا، من مرضی میں ڈالے گا، تو اس کا نقصان ہے۔ اگر وہ اس دین اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہے
اور ہمیشہ رب کی رضا اور رب کے کیے گئے فیصلوں کو عقیدت سے عاجزی سے مانتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کچھ وہ رب دیتا ہے اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کی رضا کو بے حد مانتا ہے، بے حد پہچانتا ہے، تو اللہ کریم کا فضل اور کرم اس پر عام ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل کا منتظر ہو جاتا ہے، اور وہ حامی ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت کا سایہ ضرور پڑے گا، اللہ کا فضل اس پر ضرور ہوگا، جو اس کی دعائیں ہوں گی اللہ کریم ان کو قبول و منظور فرماتے ہیں، جو اس کے ارادے ہوتے ہیں مالک کریم ان کو ضرور پورا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ احترام کرنا، عقیدت کرنا اس کو حق اور سچ کے راستے پر قائم رکھتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جتنی محنت کرتا ہے تو اس کو سیدھا بے حد ملتا ہے، کیونکہ اس انسان کی لگن اور بہت زیادہ امید وہ صرف اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ لیکچر سن کے اپنا کمنٹ جاری کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام